زمین پہلی آیت پڑھی میں نے، یہ سرنامہ کلام ہے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تعلیمات قرآنیہ کو سمیٹ کر سمو دیا ہے۔ مفسرین نے قرآن نے کہا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ کا جو پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین، اور الحمدللہ رب العالمین پوری آیت ہے۔ اس پوری آیت کا خلاصہ صرف الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ بڑی خوبصورت ہے، الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک وہ ایک اللہ ہے۔ میں نے سادہ ترجمہ کر دیا، سمجھنے میں آسانی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیوں کا مالک وہ ہے، تمام بڑائیوں کا مالک وہ ہے، تمام حسن کا، تمام کمال کا، اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اس ایک اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں اس نے اپنی ملکیت بھی بتا دی، اپنی قدرت بھی بتا دی، اپنا حق کے معبودیت بھی گنوا دیا، اور ہمارا فریضہ بھی بتا دیا کہ میں نے تم سے کروانا کیا ہے اور تم نے کرنا کیا ہے۔ تعریفیں کروانے والے کام میں کروں گا، کام دیکھ دیکھ کر تعریفیں تم نے کرنی ہے۔ تو جو تعریف چاہ رہا ہوتا ہے دراصل کام وہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے صرف تم تعریف کیے جاؤ۔ ابھی کتنی اچھی ثنا خوانی کر رہے تھے، ثنا خان میں نام تو نہیں جانتا، کام ان کا بہترین تھا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف جو میں کام کروں تو سبحان اللہ کر کے اللہ کی تعریف کر دینا جس نے مجھے یہ توفیق دی ہے۔ تعریف ہمیشہ کام کی ہوتی ہے، اور جو کام کا ہوتا ہے وہی تعریف کرتا ہے۔ لہٰذا اس مجمع میں تقسیم نظر آئے گی، جو کام کے ہوں گے وہ کام کی تعریف تو، اور جو نہیں کریں گے وہ اپنا کام کریں گے۔ ہر کسی کو اپنا اپنا کام زیب دیتا ہے، تو اب رب کا کام ہے کہ سب کام رب کرے گا اور بڑے خوبصورت کرے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ، مولا جو ہوا تیری تعریف ہے، جو ہوا تیرا کمال ہے، جو ہوا تیرا حسن ہے، جو ہوا تیری خوبی، الحمدللہ کہہ کر اس نے ایک بات تو بتا دی کہ کام میں کروں گا۔ جو کام کرتا ہے تعریف بھی اس کی ہوتی ہے، جو کام کرتا ہے تعریف بھی اس کی ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ اب جب فاعل میں ہوں، کر میں رہا، کرنا میں نے، کروں گا میں، کیا میں نے، کرنے والا ہوں ہی میں، تعریف بھی صرف میری ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو تعریف کر رہے ہیں ان کو کرنے کی توفیق بھی میں دوں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعریف کی توفیق بھی میں دوں گا کہ ان کے لب کھلیں گے اور وہ الحمدللہ کہہ کر کھلیں گے۔ تو الحمدللہ کہہ کر اس نے اپنا فاعل ہونا، اپنا فعل اور اپنا مفعول، کام میں کروں گا اور فعل میرا ایسا باکمال ہوگا کہ تم تعریف کیے بغیر رہ نہ سکو گے۔ اور دوسری بات جو مفعول ہیں جن پر میں کام کروں گا، مفعول یعنی مخلوق، اس مخلوق کو کہا کہ تو کپڑوں سے باہر نہ آ جائیے، کیونکہ کام تیرے ساتھ ہوگا، تو کہیں دھوکہ کھا کے اس کو اپنی ذات سے منسوب نہ کر لیو، فائدہ اٹھائیو، گن میرے گائیو۔ میں نے کہا تھا اپنا اپنا کام ہے، اسٹیج والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، سامنے والے بھی کر رہے ہیں، دیکھ لو تم الحمدللہ، یعنی تمہاری خاموشی پہ الحمدللہ، تمہاری داد پہ الحمدللہ، ملک صاحب آپ کے اہتمام پہ الحمدللہ، ہر بات پہ تعریف ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ تو کام میں کروں گا، جن کے ساتھ کروں گا وہ ہو تم۔ تو میرا کام دیکھ کر تم کہیں اپنی ذات سے منسوب نہ کرنا، نہیں، تم نے لینا ہے نفع، میں نے لینی ہے تعریف۔ جو لینا ہو لیتے رہنا، جو دینا ہو دیتے رہنا۔ اس لیے پہلا لفظ لا کر اس نے پورے فلسفہ اسلام کو سمو دیا الحمدللہ کے اندر۔ تو بزرگان ملت نے کہا جو الحمدللہ کو سمجھ گیا اس نے پھر کہا ہے علم و بس کریو یار، ایک کو الف تیرے درکار۔ زیادہ پڑھانے کی باتیں نہ کر، ایک ہی بات کو سمجھ لے، مگر سمجھ لے، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے۔ اور عابد صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، اگلی بات کرنے لگا ہوں، الحمدللہ تمام تعریفیں میری ہیں۔ تو یہ تعریف کا جو جملہ اس نے عطا کیا ہے، مولا تیری اس الحمدللہ پہ مجھے الحمدللہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ اگر تو یہ جملہ عطا نہ کرتا تو تیری تعریف کر کیسے سکتے؟ تو اس الحمدللہ پر الحمدللہ، اس تعریفی جملہ عطا کرنے پر الحمدللہ کی پوری کائنات کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر موجود جو درخت ہیں ان کو چیر کاٹ کر کلمے بنا لیا جائے اور سمندروں کے پانی سے سیاہی بنایا جائے، اور نہ تھکنے والی مخلوق فرشتے کو حکم دیا جائے کہ قلم اٹھا لو، سیاہی پکڑ لو اور شروع ہو جاؤ میری تعریف لکھنا، تو فرمایا کہ وہ جو درختوں کی جو کلمے بنی ہوں گی وہ گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جو نہ ختم ہونے والا پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہ تھکنے والا فرشتہ بھی تھک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا وہ حق ادا نہ کر سکے گا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جہاں دی اسے دی ہوئی جو اسی کی تھی، جہاں دی اسے دی ہوئی جو اسی کی تھی،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں جتنی اچھی تقریر کر لوں تقریر کا حق ادا نہیں ہوگا، تم جتنا مرضی سو لو نیند کا حق بھی ادا نہ ہوگا، لیکن تمہیں تمہارا کام مبارک، مجھے میرا کام مبارک۔ ساری مخلوق نے تعریف کر کر کے جب وہ تھک گئی تو مخلوق کے بارے میں رب نے کہا کہ تم میرا حق ادا، تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن جب اس نے الحمدللہ کا کلمہ ادا کیا، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی بندہ خدا، جب کوئی مرد خدا، جب کوئی طالب خدا اور جب کوئی بندہ مومن الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو وہ رب کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، الحمدللہ کہتے ہی اس کی تعریف کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے، اس کا عطا کردہ ہے۔ تو تعریف کرانے والے رب نے اپنی تعریف کرانی کیسے طریقہ بھی خود بتایا، بھائی واقعی بڑا قابل تعریف ہے تو، بڑا قابل تعریف ہے تو۔ مصور تصویر بناتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے تعریف کرو اپنے لفظوں میں، داد دو اپنے انداز میں، سکوت کرو اپنے انداز میں۔ سکوت کا ترجمہ خاموشی ہوتا ہے، نہیں دینی اپنے انداز میں، نہ تو دینی ہے اپنے انداز میں، تو جس کا جتنا ظرف ہے ویسے ویسے وہ رسپانس کر دے گا، لیکن قربان جائیں وہ جو خلاق عظیم ہے اس نے پوری کائنات کے اندر کاریگری کا اظہار بھی خود کیا، تعریف کروانے کے لیے مخلوق کو لایا بھی خود۔ واہ 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 مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ مخلوق سبحان کے اللہ، شعور پر فیصلہ نہیں چھوڑا، واہ سبحان اللہ، معلوم سبحان ہے کہ اللہ، یہ ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے، سبحان اللہ، انہو کانا ظلوما جہولا۔ جب بندے کو بنایا تو کہا اے بندے تو اندھیرے میں بھی تھا، تو ناواقفیت میں بھی تھا، لیکن میں تیرا رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تجھ سے تعریف کروانا ہے چونکہ تو خود قابل تعریف ہے اور میں کر رہا ہوں تیری تعریف۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پہلے بندے کی تعریف کر کے پھر کہا اب تو میری تعریف کر مولا، میں کر نہیں پاؤں گا، فرمایا تجھ سے محبت ہے، تیری مشکل آسان کرتا ہوں، تجھ پر بوجھ نہیں بنتا، تو تعریف کا ارادہ کر، کلمہ میں عطا کر رہا ہوں کہ کرنی کیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعریف کرنی کیسے، بندے پر نہیں چھوڑا، خود کلمہ عطا کیا اس کو قرآن کی صورت میں۔ ہائے ہائے، اب میں تمہیں بتاؤں کہ اہل سنت کے اندر پایا جانے والا یہ جو ذوق ہے کہ آقا کی نعت پڑھو، آقا کی تعریف کرو، آقا کے گن گاؤ، آقا کی تعظیم کرو، آقا کی توقیر کرو، آقا کے نام کے جھنڈے اٹھاؤ، آقا کے گیت گاؤ، آقا کے ترانے پڑھو اور ان کی شانوں کو نئے نئے انداز میں بیان کرو، یہ ذوق اٹھتا کیوں ہے؟ اس لیے اٹھتا ہے کہ جس رب نے اپنی تعریف کروائی، تعریف خود عطا کی، قرآن کی صورت، آیت قرآن کی صورت، قربان جائیں ہر صاحب عقل آدمی میری اس بات کی تائید کرے گا کہ قرآن خود نہیں آیا، پہلے اس کا محبوب آیا پھر قرآن آیا۔ واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پہلے سوچ لو، تم سوچ لو یار، سوچ لو کیا سبحان اللہ کہنے میں بھی ایک نہیں ہو کیا؟ بھائی اگر داد دینی ہے تو ایک طرح دو، ورنہ چپ رہو، میری تقریر پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو مل کے کہو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، کھل جائیں گے ہاتھ، نعرہ تکبیر، دایاں ہاتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ تو قرآن بعد میں آیا، پہلے اس کا حبیب آیا، یہ آپ کو جگانے کے لیے اجنبیت ختم ہو جائے، سمجھ رہے بات کی؟ آپ کہیں کہ ٹنڈو آدم میں کوئی آدم زاد آیا تھا، جس آدم زاد کے آنے سے آدم بیزار بھاگ گیا تھا، اور آدم خور کا کام کیا یہاں آنا؟ یہ تو محفل ہے، یہ لنگر خوروں کی محفل ہے، آدم خوروں کی نہیں ہے۔ الحمدللہ کہہ کر قرآن کی صورت میں اس نے اپنی تعریف کروانے کا طریقہ اور سلیقہ عطا کر دیا، لیکن حضور پہلے آئے، پھر 40 سال اسٹے کیا، پھر قرآن آیا، معلوم ہوا قدم محمدی پڑے گا تو فہم قرآن عطا ہوگا۔ کیا بات ہے، واجب واجب، واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس کی ہیں، کیا کہ اس نے اپنی عبادت بعد میں کروائی، حضور کی محبت پہلے عطا کی۔ تمام تعریفیں اس رب کی جس نے رسالت کو پہلے بھیجا، اپنی معبودیت کو بعد میں جتایا۔ ارے تمام تعریفیں اس رب کی جو خود نہیں آیا، اس کو بھیجا کہ وہ بھی نہ تھا، اس سے الگ بھی نہ تھا۔ واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار تم ساؤنڈ والے مہربانی کریں، ڈبلنگ نہیں، آواز چاہیے بس۔ تمام تعریفیں اس کی جو سامنے نہیں آیا، آ بھی گیا۔ واہ کیا سمجھے یار؟ سمجھے نہیں تم؟ تمام تعریفیں اس کی جو بندوں سے بولا بھی نہیں، بول بھی گیا۔ واہ جی واہ، واہ 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 واہ، تمام تعریفیں اس کی جو بندوں کے درمیان آیا نہیں، آ بھی گیا۔ تمام تعریفیں اس کی جو مالک حمد ہے، اور تمام نعت اس کی جس کا نام محمد ہے۔ علماء بتائیں گے محمد بنا ہے حمد سے، محمد بنا ہے حمد سے، نام محمد بنا ہے حمد سے۔ حمد ہے مصدر، محمد ہے مبالغے کے وزن پر، جس کی بہت تعریف کی گئی
तारीफ उसकी की गई इसकी। वाह 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 बुजुर्गो तवज्जो है, कह रहा है तारीफ है मेरी, मैं हूं मालिक, और हबीब को कह रहा है मोहम्मद, मतलब जिसकी तारीफ की गई। मालिक तो तू था, मालिक खुद था, तारीफ महबूब की हुई। यहां पत्नी क्यों खामोशी हुई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर की शान है मेरे भाई। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मालिक मैं हूं, तारीफ महबूब की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ हुई, जिसकी तारीफ हो रही है, जिसकी तारीफ होती रहेगी। मालूम हुआ मेरे भाई, कोई करे ना करे मिलाद तो होता रहेगा। नाम मोहम्मद में काम मोहम्मद का बयान मौजूद है। नाम मोहम्मद में काम मोहम्मद का बयान, काम है मिलाद, नाम मोहम्मद, मतलब है तारीफ होती रहेगी। अल्लाह के बंदो अस्तगफिरुल्लाह, तुम कलमा भी हुजूर का पढ़ो और उसमें नाम भी लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस मोहम्मद का मतलब है कि तारीफ होती रहेगी, और कलमा पढ़कर नाम लेकर फिर तुम कहो नात मत पढ़ो यार, हम करो। खुदा के बंदे, नात तो है नाम मोहम्मद का फैजान, नात है तारीफ, और वो होती रहेगी। तो जो काम होता रहेगा उसको ना मैं रोक सकता हूं ना तुम रोक सकते हो, रोको मत, काम का हिस्सा बनो। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा अगर तुम इस होने वाले काम का हिस्सा बनोगे? अच्छा भाई, टंडो आदम में सुनने का माहौल है भाई, नात के वक्त मजमा आधा था, बयान के वक्त पूरा हो गया, और अगर बयान के ऊपर बयान आ गया तो मालूम नहीं चटाइयां लगानी पड़ जाए। इसका मतलब मैं बेतकल्लुफ हो जाऊं। इसका मतलब जो घरों में सुन रहे हैं अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना दम है। ओ भाई, ये दम है नहीं, ये किसी का दिया हुआ दम है, और उस फरीद की हर वक्त दमादम दम है, दमादम दम है। अल्लाह मोहम्मद चार यार, आज ये खाजा को तो फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद, तो अंदाजे मत लगाओ, इस शौक का इजहार करने के लिए मेरे साथ आ जाओ। काम नबी की नात का रुकेगा नहीं, नाम के अंदर ये काम दाखिल है कि प्यारे तेरी तारीफ होती रहेगी। एक मलक जाफर नहीं, हजारों मलक जाफर, एक मोहम्मद इरफान नहीं, करोड़ों अरबों खरबों दरे मोहम्मद के कुत्ते बनकर नाम मोहम्मद का विर्द करते रहेंगे और अपनी दिन तब्दील करवाते रहेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने भी कहा, कोई क्या पूछे तेरी बात रिजा, कोई क्या पूछे तेरी बात रिजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये क्या है? ये तारीफ है उसकी, करवा वो रहा है, वो हुजूर की रही है। मालूम हुआ उसने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले समझ लो तुम के तारीफें होंगी आगे, और गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गैरुल्लाह के ख्याल में मत पड़ जाना, सारी मेरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं समझे बात? जैसे जैसे कुरान आगे बढ़ेगा तुम रब्बिल आलमीन पढ़ोगे, रब्बिल आलमीन को समझने के लिए तुम रहमतल लिल आलमीन भी पढ़ोगे, रहमतल लिल आलमीन को समझने के लिए तुम इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा भी पढ़ोगे, फिर वरफ़अना लका ज़िक्रक भी पढ़ोगे, फिर वद्दुहा भी पढ़ोगे, फिर या अय्युहन नबी भी पढ़ोगे, या अय्युहर रसूल भी पढ़ोगे, बहुत सारी नाते मुस्तफा तुम पढ़ोगे, और तुम्हारे ज़हन में ख्याल आएगा ये कहीं गैर की तारीफ तो नहीं हो रही। उस शक को पहले ही मैंने दफन कर दिया, तारीफें सारी नबी की करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उस तारीफ पर अपना कब्जा करके बताऊंगा कि जो मुस्तफा की नात है वही खुदा की आंख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 जो मुस्तफा की नात है वो खुदा की हम्द है, तो गैरियत के तसव्वुर को तो अल्हम्दुलिल्लाह ने दफन कर दिया। इस गैरियत को, गैरुल्लाह के तसव्वुर को तो अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमे ने ही दफन कर दिया। अब अगर तू चाहता है कि तेरी तारीफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह के पैगाम को समझ, नबी को गैर में न रख, ऐन में रख। ये जुमला नहीं समझे आप, मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने दाद दे दी। नबी को गैर में न रख, ऐन में रख, नबी को अलग न रख, अंदर रख, नबी को इधर का न समझ, उधर का समझ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नबी को यहां देख कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले।